अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे माल गोदाम रोड। माल गोदाम रोड के शायर का नाम मिर्ज़ा महमूद सरहदी है और ये नज़म उनकी एक किताब अंदेशा शहर से ली गई है जो उनकी वफ़ात के बाद छापी गई थी। मिर्ज़ा महमूद सरहदी की मज़ाहिया और तंज़िया शायरी से वाक़फ़ियत दिलाई है यहाँ पर कि एक मज़ाहिया और तंज़िया शायरी में क्या फ़र्क होता है और एक आम नज़म और एक मज़ाहिया नज़म में क्या फ़र्क है। एक आम नज़म किसी एक मरकज़ी ख़्याल के गिर्द घूमती है और इसमें ज़िंदगी के मसाइल या कोई वाक़या बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में पेश किया जाता है, जबकि ये माल गोदाम रोड नज़म एक मज़ाहिया नज़म है और उसमें तमसीली अंदाज़ इख्तियार किया जाता है और मजाक ही मजाक में किसी संजीदा वाक़े की निशानदही की जाती है। तो मिर्ज़ा महमूद सरहदी ने माल गोदाम रोड की तरफ मजाक में संजीदा वाक़े की तरफ इशारा किया है कि कैसे माल गोदाम रोड खस्ता हाल का शिकार है और रोज़ वहाँ पर सैकड़ों हादसात होते हैं और किस तरह से कोई अपनी जान से हाथ धो बैठता है या ज़ख्मी हो जाता है या वहाँ पर हमेशा पानी ही खड़ा रहता है। तो उसकी खस्ता हाल को बयान करते हैं। पहले मतला में बयान करते कहते हैं, यूँ तो मेरे शहर में हैं सड़कें कई हैं लाजवाल, यूँ तो मेरे शहर में सड़कें कई हैं लाजवाल, लेकिन एक ऐसी सड़क भी है नहीं जिसकी मिसाल। लाजवाल कहते हैं जिसको जवाल ना हो, मिसाल जिसके जैसा कोई नहीं होता है। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि मेरे शहर में बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिसको कोई लाजवाल नहीं है, लेकिन ऐसी एक सड़क भी मौजूद है जिसकी कोई मिसाल नहीं है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो उसके तरफ इशारा करते हैं। ये माल गोदाम रोड का जिक्र किया जा रहा है और उसमें बयान करते हैं कि उन्होंने नज़म में शहर पेशावर की सड़कों का तंज़ो मज़ाक का निशाना बनाया है। शायर कहता है कि मेरे शहर में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिसको कभी कोई ज़वाल नहीं आ सकता, यानी उनकी हालत कभी भी तब्दील नहीं हो सकती, मगर इन सब लाजवाब सड़कों में एक ऐसी सड़क भी है जो तमाम लाजवाब सड़कों में सर फहरिस्त है, सबसे ऊपर है, और वो अदीमुल नज़ीर और बेमिसाल है। यहाँ पर शायर कहते हैं, इन रास्तों में जिन पर हज़ारों घड़े पड़े हैं, इन रास्तों में जिन पर हज़ारों घड़े पड़े हैं, यहाँ बारिश के बाद पानी हफ्तों खड़ा रहेगा। उसके बाद दूसरे शेर में कहते हैं, इसकी छाती पर कई टांगे उलट कर रह गए, इसकी छाती पर कई टांगे उलट कर रह गए, सैकड़ों घोड़ों का इस पर हो चुका है इंतकाल। इसकी छाती पर इससे मुराद ये है कि इसके सीने पर कई टांगे उलट कर रह गए हैं और सैकड़ों घोड़े यानी एक तादाद में बहुत सारे घोड़े इस पर उनका इंतकाल हो चुका है, वो फोत हो चुके हैं। तो इस सड़क पर चलने वाले अनगिनत टांगे उलट चुके हैं और जिसकी वजह से सैकड़ों घोड़ों ने जान की बाजी हार चुकी है। शायर एक सड़क माल गोदाम रोड के बारे में हमें बता रहे हैं कि सड़क के सीने पर बहुत सारे टांगे उलट कर रह गए हैं और सैकड़ों घोड़ों का इस पर इंतकाल हो चुका है, यानी सड़क की हालत इतनी ख़राब है कि इस पर टांगे का चलना महाल है। अगर टांगे उलट कर गिर जाते हैं और घोड़ों को इतनी शदीद चोटें आती हैं कि उनका इंतकाल हो जाता है, यानी घोड़े बेचारे रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ की इंतज़ामिया बेहिस है। आस पास इसके जो बस्ते हैं ना उनकी पूछिए, आस पास इसके जो बस्ते हैं ना उनकी पूछिए, जिस कदर वेरा है ये कदर वो खस्ता हाल है। बस्ते से रहने वाले हैं, वहाँ मुकीम लोग हैं, कदर वेरा इस कदर बेआबाद है, खस्ता हाल है, बुरी हालत है उसकी। तो यहाँ पर वहाँ रहने वाले मकीनों का जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं, इस टूटी फूटी खस्ता हाल सड़क के इर्द गिर्द जो लोग आबाद हैं उनकी हालत के बारे में ये तो सवाल ही ना करें। ऐसी लाजवाब सड़क के किनारे जो लोग आबाद हैं, जो दुकानें हैं या बाज़ार, वो सब खस्ता हाल के शिकार हैं। जिस कदर सड़क वीरान है उसी कदर उसके इर्द गिर्द मौजूद चीज़ें भी वीरान हैं, यानी ये सड़क अपने इलाके के मकीनों की खस्ता हाली की नुमाइंदा करती है। रौनकें ही रौनकें हैं जिस तरफ भी देखिए, रौनकें ही रौनकें हैं जिस तरफ भी देखिए, चीखने लगते हैं इस पर शाम होते ही शिगाल। शिगाल गीदड़ को कहा जाता है। तो इससे मुराद ये है कि शाम होते ही यहाँ पर गीदड़ चीखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जहाँ वीरानी होती है वहीं गीदड़ पड़ाव डाल लेते हैं। सड़क पर शाम के वक्त अजीब रौनक हो जाती है। जो लोग मजबूरन इस पर सफ़र करते हैं वो चीखने लगते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, इससे रास्ते में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं
کسی کے گرنے کی آوازیں، کسی کے پھسلنے کا شور، کسی کو چوٹ لگنے کا درد، گویا کہ یہ سڑک ہر شام ہوتے ہی چیخوں پکار اور باندھ باندھ کی آوازوں کا مرکز بن جاتی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے گیدڑوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوں۔ لاریاں پٹرول کی دیکھو گے اس پر صبح و شام، لاریاں پٹرول کی دیکھو گے اس پر صبح و شام، ورنہ انسان تو نظر آتا ہے اس پر خال خال۔ لاریاں پٹرول سے مراد پٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کو کہا جا رہا ہے۔ صبح و شام ہر وقت یہاں پر پٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کو دیکھیں گے، لیکن انسان یہاں پر نظر آتا ہے خال خال، کہیں کہیں یہاں پر انسان دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مال گودام روڈ کی خستہ حالی کا یہ عالم ہے کہ صبح و شام یہاں پٹرول کی گاڑیاں رکی نظر آتی ہیں۔ اس شاہراہ پر حادثات کا شکار بے بسی کی مظہر گاڑیوں تو دکھائی دیتی ہیں، مگر انسان کہیں کہیں ہی نظر آتا ہے۔ اس پر صبح و شام ہر وقت لاریاں پٹرول کی لاریاں چلتی ہیں، مگر دن کے وقت انسان اس پر کم ہی دکھائی دیتے ہیں۔ سڑک کی حالت اتنی خراب ہے کہ اس پر انسان بہت کم چلنا پسند کرتے ہیں۔ اس سڑک پر لاریوں کا چلنا تو ایک مجبوری ہے کہ اس رستے سے گزر کر لاریوں کو منزل مراد تک پہنچنا ہے، مگر انسان باامر مجبوری چلتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، انہی رستوں پر چل کے آ سکتے ہو تو آؤ، میرے گھر کے راستوں میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اگلے شعر میں بیان کرتے ہیں، اس میں ایسی کھائیاں ہیں ایسے ایسے غار ہیں، اس میں ایسی کھائیاں ہیں ایسے ایسے غار ہیں، دفن ہو سکتا ہے جن میں آدمی بعد از وصال۔ تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسی کھائیاں اور غار ہیں کہ مرنے کے بعد انسان اس میں ان کھائیوں میں ان غاروں میں دفن ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی خستہ حالی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ ایسی سڑک، کھائیاں، گڑھے اور غار نظر آتے ہیں کہ دل تک سے رہ جاتا ہے، جس میں مرنے کے بعد انسان کو دفنایا جا سکتا ہے، یعنی گھڑے قبر کے گھڑوں کی طرح ہی گہرے ہیں۔ اور ایسی سڑک میں ایسی کھائیاں اور بڑے بڑے غار ہیں کہ آدمی مرنے کے بعد دفن ہو سکتا ہے۔ زندہ لوگوں کو چلنے پھرنے کے لیے ایسے گڑھوں والی سڑک موجود ہے۔ ڈگمگا جاتے ہیں ریڑے، لڑکھڑا جاتی ہے جیپ، ڈگمگا جاتے ہیں ریڑے، لڑکھڑا جاتی ہے جیپ، واپس آ جائے سلامت سائیکل کی کیا ہے مجال۔ لڑکھڑا جانا، توازن قائم نہ رہنا، مجال کیا جرت ہے صحیح سلامت واپس آ جائیں۔ تو اس میں خستہ حالی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سامان سے لدے ہوئے ریڑے اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکتے ہیں اور اس پر لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اگر کوئی سائیکل سوار اس پر سڑک پر سواری کے لیے چل پڑے تو کیا مجال ہے کہ اس کی سائیکل پنکچر ہوئے بغیر سلامت آ جائے۔ وہ کہ اس سڑک پر پیدل چلنا، سائیکل سے سواری کرنا، ٹانگا ریڑنا بہت مشکل ہے۔ نام کی سڑک ہے مگر اصل میں مسائل کا گھر ہے یہ۔ مینا برس جائے تو چل سکتی ہیں اس پر کشتیاں، مینا برس جائے تو چل سکتی ہیں اس پر کشتیاں، ڈوب جانے کا بھی ہو جاتا ہے اکثر احتمال۔ مینا برسنے سے مراد یہ ہے کہ بارش برسنا، بارش کا ہونا، اور اس پر کشتیاں چل سکتی ہیں، ڈوب جائے اور اس میں اکثر ہے احتمال۔ تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ بارش کے بعد یہ سڑک پانی میں ڈوب جاتی ہے اور اس پر کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، اور اس پر موجود گہرے گھڑے خطرناک منظر کو بیان کرتے ہیں اور اس کی صورتحال خطرناک ہو جاتی ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک پر بارش برس جائے تو گڑھوں اور کھائیوں میں کشتیاں چلا سکتے ہیں آپ آسانی کے ساتھ، اور یہ کشتیاں ڈوب جانے کا ڈر پیدا کرتی ہیں، جس پر شاعر بہت ہی خوبصورتی سے کہتے ہیں، کشتی چلی سڑک پہ دور ہے کنارہ، کشتی چلی سڑک پر دور ہے کنارہ، سڑک سے پوچھ لیجئے جو حال ہے ہمارا۔ اگلے شعر میں بیان کرتے ہیں، اس کی ڈھلوانوں پر موٹر کا دھڑک جاتا ہے دل، اس کی ڈھلوانوں پر موٹر کا دھڑک جاتا ہے دل، موڑوں پر لرز جاتے ہیں اکثر باکمال۔ تو یہاں پر موڑوں سے مراد اس کا رخ لینا، اور باکمال لوگ جو ہوتے ہیں اس پر وہ لرز جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس سڑک میں ایسی ڈھلوانے موجود ہیں کہ پیٹرول سے چلنے والی گاڑی کا دل بھی کانپ جائے، یعنی موٹر چلانے والا بھی اس پر چلاتے ہوئے گھبراتا ہے۔ بڑے بڑے باکمال اور ہنرمند ڈرائیور بھی اس کے موڑوں پر آ کے کانپ جاتے ہیں۔ سڑک کی ڈھلوانوں اور موٹروں پر کاریگر ڈرائیور بھی مار کھا جاتے ہیں اور اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ اس پر شاعر کہتے ہیں، کانپ جاتا ہوں گزرتے ہوئے اس سڑک سے، کانپ جاتا ہوں گزرتے ہوئے اس سڑک سے، سوچتا ہوں پھسل نہ جاؤں کہیں۔ اس پہ جانے کا کبھی ہوتا ہے جس کو اتفاق،
اس پر جانے کا کبھی ہوتا ہے جس کو اتفاق، اس کے لوٹ آنے کا پیدا ہی نہیں ہوتا ہے سوال۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سڑک کی خستہ حالی کی کیفیت کو مزید بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے، اگر سڑک پر جانے کا کسی کا اتفاق ہوا ہے تو اس کے واپس لوٹ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سڑک پر جا کر اگر کوئی زندہ لوٹ آئے تو اسے قسمت کا دھنی یا خدا کی قدرت کا معجزہ ہی کہیں گے۔ آخری شعر میں بیان کرتے ہیں، سوچتا رہتا ہوں کب میرے وظیفے کی طرح، سوچتا رہتا ہوں کب میرے وظیفے کی طرح، اس کی بدحالی کا آتا ہے حکومت کو خیال۔ بدحالی، اس کی بری حالت پر کب حکومت کو خیال آئے گا، تو وہ حکومت سے گزارش کر رہے ہیں کہ کب ان کو اس کی بدحالی کا خیال آئے گا اور اس کی مرمت کروائیں گے۔ تو اختتامیہ شاعر میں نظم کے اختتام پر شاعر اپنی نظم کا حاصل کلام شعر کہتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ سڑک کی خستہ حالی کو دیکھ کر میں خیال کرتا ہوں کہ جس طرح میرے سرکاری وظیفے کا حکومت کو کوئی خیال نہیں ہے، اسی طرح اس سڑک کی بدحالی کا بھی حکومت کو کوئی خیال نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا وظیفہ اور سڑک کی بدحالی حکومت کی نظر کرم کے منتظر ہے، نظر کرم کریں اور ہم پر کچھ عنایت کریں اور ہماری بہتری کے لیے سوچیں کہ حکومت اس طرف خیال کر سکے۔ یہاں پر شاعر کیا خوبصورتی سے کہتے ہیں، کب تک وعدہ خوشحالی رہے گا موقوف، کب تک وعدہ خوشحالی رہے گا موقوف، اب تو یہ قول کسی طور نبھایا جائے۔ اندیشہ شہر سے یہ تمام تر اشعار کو لیا گیا ہے، جس میں انہوں نے معاشرتی اور عوامی مسائل کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ تمام تر اشعار کو لیا ہے۔ یہ مال گودام روڈ کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ پشاور کی ایک خستہ حال سڑک ہے، اور حکومت کو اس طرف متوجہ مبذول کروا رہے ہیں کہ وہ اس طرف متوجہ ہوں اور اس کی خستہ حالی کی طرف توجہ دیں اور اس کو صحیح کریں تاکہ لوگ اس کے مسائل کا شکار نہ ہوں اور بہت سارے حادثات ہونے سے بچ جائیں۔ اس لیے ہمیں بھی ارد گرد کا خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں، خود کے لیے آسانیاں لیں۔ تو اس لیے ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھیں اور آسانیاں پہنچائیں، اپنا خیال رکھیں۔ خدا